اگر میں ذکر کروں کہ رمضان کے مہینے سے گناہ کیسے ختم ہوتے ہیں یہ سمپل بننا ہو، لیکن مختصر کچھ باتیں بتا دوں۔ رمضان کے اندر 5 حرف ہیں، را میم ضاد الف نون۔ رمضان رمض سے ہے، عربی کا لفظ ہے، رمض کے معنی آتے ہیں جلانا، رمضان کے معنی ہوئے جلانا۔ تو رمضان سے کیا جلتا ہے؟ رمضان ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے، رمضان ہمارے اس نفس کو جلاتا ہے جو پورے 11 مہینے واہیات میں، خرافات میں، گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہا، جو کھوٹ جو زر ہمارے جسم میں گناہوں کی بدولت آ گیا، یہ رمضان ان گناہوں کو جلاتا ہے۔ رمضان ہمارے دل کے اندر پیدا ہونے والے حسد کو جلاتا ہے، رمضان ہمارے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کو جلاتا ہے۔ تو رمضان کے معنی جلانے کے ہوئے جو چیزیں فاسد ہیں ہمارے شریر میں، اگر خون فاسد ہو جاتا ہے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں کہ خون صاف کرو، تمہارا خون فاسد ہو گیا، اس سے الرجی بن رہی ہے، اس سے دل کی ہارٹ کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تمہارا خون گاڑھا ہو گیا، یہ پریشانی بن رہی ہے، یہ بن رہی ہے۔ تو ان کو صاف کرنے کے لیے میڈیسن دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یہ رمضان ہمارے جسم کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کو جلاتا ہے۔ ایک مریض ہے شوگر کا، اس کو شوگر بننے کی وجہ کیا ہوئی، شوگر ہونے کے کارن کیا ہوئے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ موٹی موٹی چیزیں، آپ آدمی ڈپریشن کا مریض، زیادہ سوچنا، فکر کرنا، زیادہ فکر لینا، یا بے وقت کھانا، لمٹ سے زیادہ کھانا، یہ چند وجوہات ہوتی ہیں جو شوگر پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم صبح کھاؤ سحری اور شام تک بھوکے رہو، رکے رہو کچھ چیزوں سے۔ صوم کے معنی آتے ہیں رکنے کا۔ الصیام میں نے پڑھا، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جیسے دوسری قوموں پر فرض کیے۔ تو روزے کے معنی آتے ہیں رکنے کے، ہمیں روکا گیا پورے دن کھانے پینے سے، پورے دن کچھ نہیں کھانا، پانی بھی نہیں پینا۔ کیوں؟ ہمارے جسم میں جو فاسد چیزیں تھیں، جو پورے 11 مہینے ہم نے زیادہ کھایا، کم کھایا، کسی چیز کی زیادتی ہو گئی، کسی چیز کی کمی رہ گئی، تو اس کھانے کے بدولت اب پورے دن ہم جب رکے ہیں تو وہ ساری چیزیں اپنے لیول پر، اگر شوگر بڑھا ہوا ہے تو نارمل ہو جائے، بی پی زیادہ ہے کم ہے وہ نارمل ہو جائے۔ کیوں؟ اگر کوئی زیادہ بیمار مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کا سب سے پہلے کھانا روکنے کا حکم ہوتا ہے، دیکھو اس کا کھانا بند کر دو، اس کی غذا پر دیکھو کیا دیں گے، مختصر سی چیزیں، ہلکا پھلکا کھانا تو بالکل بند، زیادہ کریں دال یا ہلکا پھلکا دلیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کا شریر برداشت نہیں کر رہا کھانے کو، اب اس کی عادتیں کمزور ہو گئی، اب اس کا پیٹ ان چیزوں کو نہیں لے رہا، تو ان چیزوں سے ڈاکٹروں نے روکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا صحت اور تندرستی والا جو راز تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے اب 1 دن بھوکے رہو، 2 دن بھوکے رہو۔ ایک کمپنی کا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا نام سے تھا، اس کا تیسرے یا چوتھے دن کا معمول یہ ہے کہ وہ پورے دن بھوکا رہتا، روزہ تو نہیں، غیر مسلم ہے، لیکن صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے۔ کہنے کی وجہ اس کی یہ ہے کہ بھوکا رہنے سے ہماری چند بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا 1 مہینے مسلسل پورے دن بھوکے رہو، تاکہ اب آپ کے جسم میں ہونے والی بیماریاں وہ ختم ہو جائیں، جو ہو چکی ہے وہ نہ رہے، آنے والی بیماریاں رک جائیں۔ اس لیے ہمیں رکنا ہے۔ ہمارے جسم میں ہوتا ہے پنکریاس، جو ہمارے پیٹ کے پورے نظام کو چلاتا ہے، دودھ بڑھاتا ہے، دودھ بڑھاتا ہے، خون کا دورہ کرتا ہے، اس کو پنکریاس بولتے ہیں۔
तजुर्बा भी होगा, अगर आपने छिलके समेत खा लिया तो पेट खराब हो जाता है, बदहज़मी होती है, पेट में दर्द होने लगता है। जहन में क्या है, सेब खाया था, लेकिन कुछ मनसी हो रही है। सेब का जो छिलका होता है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा आयरन तो होता है लोहे में, लेकिन सेब में कम होता है, हमारे पेट के हिसाब से ज़्यादा। सेब हमेशा छील कर खाना चाहिए। सेब के मुताबिक मैंने 5-10 मिनट की एक बात बताई थी। पहले क्या है, हुक्म क्या है कि खजूर से इफ्तार करो। क्यों? खजूर की वजह क्या है? खजूर के अंदर विटामिन ई तक मौजूद है। ए से शुरू होते हैं, जैसे फलों में होते हैं, किसी में ए, किसी में बी, किसी में बी, किसी में सी, ये एक क्वालिटी होती है। इसमें तमाम के तमाम मौजूद है खजूर में। हमारा पूरे दिन जो जिस्म भूखा रहा, खाली रहा, उस शरीर को अब ज़रूरत है ऐसी चीज़ लेने की जिससे एकदम ना तो ज़्यादा चीज़ उसको मिले ना कम मिले। अगर हाई लेवल से मिली, आपने देखा बहुत सारे इफ्तारी करते ही फौरन गिर गए, क्या हुआ, चक्कर आ गया, बेहोश हो गया, पेट खराब हो गया। क्यों हुआ? उसने या तो एकदम पानी इतना ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल कर लिया कि उसका जिस्म भूखा था, उसकी आंतें सुखड़ी हुई थी, खाली थी, अब उसे ज़रूरत थी ताकत वाली चीज़ों की। अब वो ताकत की चीज़ है खजूर, ताकि वो हमारे पेट में पहुँचे और हमारे जिस्म को बिल्कुल बराबर रखे। उसके बाद जो ग़िज़ा खाएँ खाते रहें, कोई हर्ज नहीं। तो खजूर से इफ्तार इसलिए करना है, इसके अंदर बहुत सारी कीमती चीज़ें रखी हैं। अब अगर दूसरी तरफ से देखें तो सुन्नत है। मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के अंदर बहुत सारी कीमती चीज़ें बतलाई हैं। हदीस में भी सुनते हैं, खजूर के फ़ज़ाइल में भी सुने हैं। खजूर में अक्सर बीमारियों का इलाज होता है। अगर कोई बंदा आदत बना ले कि वो खजूर सुबह 7 दाने, 7 खजूर सुबह खाने की आदत बनाए, और खजूर अगर अल्लाह तौफीक दे तो उजवा खजूर हो, थोड़े से छोटे होते हैं, ज़्यादा कीमती होते हैं, तो उस दिन पूरे दिन तक कोई जादू, जिन्नात, कोई हसद उस पर असर नहीं कर सकता। कोई बनने वाली बीमारी, बुखार हो, किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी बीमारी जो उस दिन उसको लगने वाली होती होगी, अल्लाह उस बीमारी से बचाए। 7 खजूर के दाने, हदीस में इसकी फजीलत आई है। और आपने सुना सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के फाके करते थे, हदीसों में सुनते रहे हैं, लेकिन वो खजूर खाते थे। सुबह खजूर खाया, शाम खजूर खाया, और आगे ज़मज़म पानी पी लिया। पूरे दिन 8 दिन जंग में, जो ज़मीन आज भी अगर जंगे उहद में जाए तो वो ऐसा इलाका है, चटियल मैदान है, दूर तक पानी का कोई नज़र नहीं, खाने का कोई नज़र नहीं। देख के वहशत सी होती है, डर महसूस होता है, और फिर ख्याल आता है कि सहाबा किराम कई दिन तक यहाँ अड़े रहे, लड़ते रहे, और काफिरों को शिकस्त दे दी। आखिर ताकत कौन सी थी? उनकी थैलियों में खजूर थे, उनकी छोटी छोटी थैली थी, उसमें खजूर भरे हुए थे, और मदीने की, मक्के की पानी की मशकों में भरा हुआ था। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं थी, सेब नहीं थे, फ्रूट नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खजूर। अगर ज़्यादा कोई उससे बड़ा मालदार हुआ या किसी सहाबी के पास ज़ख़ीरा ज़्यादा था तो जो और ज़्यादा किसी के पास अगर हुआ तो रोटी का तो कोई मसला ही नहीं है, और ज़्यादा हुआ तो खजूर कुछ ज़्यादा होते थे, वरना किसी के पास खजूर भी नहीं थे, खजूर की सिर्फ गुठलियाँ थी, वो अपने मुँह में रखते और चबाते रहते, चूसते रहते, कई दिन लड़ते रहते। तो ये खजूर मामूली चीज़ नहीं थी, वो जो ग़िज़ा पहुँचने वाली चीज़ें थी, ताकत देने वाली चीज़ें थी, वो बराबर उनको मिलती रही। तो इसलिए हमें रोज़ों की कदर करनी चाहिए। हमारा जहन थोड़ा सा दुनियादारी के एतबार
سکتے کہ جتنا اللہ روزے دار کو ملا کرتا ہے. طاقت کی چیزیں غذائیں، اور دوسری چیز ہے اتنی صحت اور تندرستی اس کی نہیں بن سکتی جو پورے روزے کھاتا رہے جتنی روزے دار کی صحت اور تندرستی نہیں. بظاہر محسوس ہوگا کہ پیٹ وزن کم ہو رہا ہے، یا بظاہر دیکھنے میں محسوس ہوگا کہ ہاتھ پیر تھوڑے ہارے سے نہیں، وہ ہار نہیں رہے. جو چیزیں زائد تھی نا وہ لیول میں آ گئی. اور جس کیوں کرائی جا رہی ہے، قلب میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کسی کا پیٹ کے ذریعے سے بڑھا ہوا ہے، کسی کے ہاتھوں کے ذریعے سے بڑھا ہوا ہے، جسم کے جگہ جگہ کہیں ماس زیادہ ہو گیا کہیں کم ہو گیا، اس کو لیول میں لانے کے لیے ورزش کر رہے ہیں، طرح طرح کی ورزشیں کر رہے ہیں. روزے نے تمام ورزشوں کو ختم کر دیا. صرف ایک روزہ رکھ لو، ساری ورزش کی. پھر مزید اس کا اوپر ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز ورزش ہے، رکوع سجدے کر رہے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں جو ہم جلدی جلدی پڑھ کے چلے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ہم کمر جھکا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں. رکوع میں جانے سے ہماری جو یہ پنڈلیاں ہیں، ہماری جو نسیں ہیں وہ کھینچنی چاہیے. ہمارے یہاں تک گردن کی نسیں کھینچ جانی چاہیے، ہمیں محسوس ہو کہ ہم رکوع کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ رکوع کیا کرے پتہ ہی نہیں چلا. ہمارے ہاتھ پیروں کی نسیں کھینچ جانی چاہیے، رکوع بالکل سیدھا ہو. روایت میں آتا ہے کہ رکوع ایسے کریں کہ اگر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے کمر پر وہ نہ نکلے، ترچھا نہ ہو. جب ہم رکوع کریں گے ہوائی جہاز سے بن کے تو نکلے گا، بالکل سیدھے کرنا ہے. 2-4 منٹ تو ظاہر ہوگی لیکن کام کی بات نہیں. رکوع بالکل ایسا کریں جیسے اس کا حکم ہے، تاکہ ہمارے شریر کی نسیں کھنچ جائیں، نسوں کا دور چل جائے تو ورزش مان جائے. عبادت کا ذکر نہیں کر رہا، میں عبادت کو آپ جانتے ہیں، ثواب کا بہت ذخیرہ جمع کرتے ہیں ثواب ورزش ہوتا ہے. اور پھر ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اس کے بعد ایک چیز چھوٹ رہی ہے جو آپ کو آج سے ہی یاد کرنی ہے اور پڑھنی ہے. اس کے بعد پڑھتے ہیں حمدا کثیرا طیبا مبارکا. کیا پڑھتے ہیں؟ بیٹھنے سے پہلے سوچ کر آتا میں صرف یہی بتا دوں، لیکن یہاں بتانے تک لمبی بات ہے. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعا ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعا ہے. حمدا کثیرا، جب بندہ رکوع سے اٹھا، رکوع سے اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہا. حمدا، تمام تعریفیں. حمدن کے معنی جتنی بھی خوبیاں بیان کرتی ہیں، اس کے آگے آ گیا کثیرا. کثیرا کے معنی آگے بہت زیادہ. حمدن کثیرا کہ اللہ جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی بڑائیاں ہو سکتی ہیں، وہ سب تیرے. طیبا مبارکا فی، طیبا پاکیزہ، مبارکا برکت والی. یہ تمام کی تمام جو خوبیاں ہیں، فی سے مراد یہ ہو گیا اس کے اندر جو بھی خوبیاں آ سکتی ہیں. جیسے کوئی آپ کو کوئی چیز دے دے، قیمتی چیز ہو، وہ جو بھی کچھ ہے اسی میں، سب کچھ اسی میں، سارا ذخیرہ اسی میں. پھیلا پڑھا دیا کسی کو لے دے، سب کچھ اسی میں، جو بھی ہے اسی میں. تو اس کے مطلب ایک موٹا سا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی کچھ ہے اللہ پڑھائی ہو سکتی ہے وہ تیرے لیے ہے. میرے لیے تو صرف اتنا کر دے کہ جو میرے جسم میں آنے والی بیماری ہے. ہم اس سے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا کہ اگر کوئی بندہ اس نیت سے پڑھے کہ اس کا آدھا دھڑ، شریر کا آدھا حصہ نیچے کا خراب ہے، کوئی بھی مطلب کسی بھی طرح کی بیماری، جسمانی روحانی کسی بھی طرح کی بیماری ہے، رکوع کا مطلب ہوا آدھا. رکوع کا مطلب ہوا کہ ہمارا شریر آدھا جھکا. تو شریر کا آدھا حصہ نیچے کا جتنا بھی بیمار ہے، چاہے جو مرض ہے، پریشانی ہے، اگر یہ دعا آپ ہر رکوع کے بعد پڑھنا شروع کر دیں تو چند وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیماری. اگر باقی بیماری بچی تو پھر سجدے کی دعا آئے گی. اگلے ہفتے اگر موقع ملے گا سجدے میں بتایا جائے گا انشاءاللہ. حمدن کثیرا طیبا مبارکا، یہ دعا
عادت بنا دیں، ہر رکوع میں پڑھیں۔ اگر کوئی واقعتاً کسی بیماری کے لیے پڑھتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو دعا پڑھنے کے لیے شروع کریں، بس اپنے آنے والی مقامات کے لیے، برکتوں کے لیے، رفعتوں کے لیے، بلندیوں کے لیے، عزتوں کے لیے، جو بھی کچھ ہو سکتا ہے صحت تندرستی کے لیے، آنے والی خوشحالی کے لیے پڑھیں۔ اگر بیماری کے لیے پڑھیں تو 3 بار پڑھیں، اگر کسی مقصد کے لیے اس وقت پڑھیں تو 3 بار پڑھ لیں، حمداً کثیراً طیباً مبارکاً۔